إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو ایک جان سے پیدا کیا، جو ساری کائنات کا خالق ہے، رازق ہے اور تنے تنہا عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے الوہیت اور ربوبیت میں ان کا کوئی ساجھی نہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، وہ اپنی عبادت میں یکتا اور واحد ہے۔ جو اللہ رب العالمین کا ہوا، اللہ رب العالمین ان کا ہوا، اور جو اللہ رب العالمین کا نہ ہوا، اللہ رب العالمین اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما شاء و شأن، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے خطبہ مسنونہ کے بعد، یہ ایک عظیم آیت ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے، اہل ایمان کو خطاب کیا، اور یہ بیان فرمایا کہ اہل ایمان، اے مومنوں، اے مسلمانوں، مرتے دم تک اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ مرتے دم تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے سے اپنے بندوں کو ڈرایا ہے، اللہ سے ڈرنے کی وصیت اور نصیحت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں۔ خطاب دو طرح کا ہے، ایک یا ایھا الذین کفروا،
یا ایھا الناس جس میں تمام لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جس میں مسلمان، کفار، مشرکین، اہل کتاب، سارے کے سارے لوگ آتے ہیں۔ لیکن ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کر کے خطاب کرتا ہے تو اس میں سارے لوگ نکل جاتے ہیں، صرف اہل ایمان اس خطاب میں شامل ہوتا ہے، صرف مومن اور مسلمان ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے مسلمانوں، اتقوا اللہ، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ حق تقاتہ، کیسے ڈرنا ہے؟ اللہ رب العالمین سے جیسے ڈرنا چاہیے، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے خشیت اختیار کرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن اور مسلمان ہو، ایمان کی روشنی تمہارے دل میں جگمگا رہا ہو، تمہارے دل، تمہارے دماغ ایمان کی روشنی سے منور ہو، اس حال میں تمہاری موت آئی۔ یعنی جب بھی تم مرو تو مومن اور مسلمان ہو کر کے مرو، مشرک ہو کر کے نہ مرو، کافر ہو کر کے نہ مرو، ایمان کی حالت میں مومن ہو کر کے، مسلمان ہو کر کے مرو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو ڈرنے کا حکم دیا ہے، اپنے بندوں کو اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا کہ اہل ایمان اللہ رب العالمین سے ڈریں، اللہ سے خوف کھائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں، ان عبادتوں میں سے اکثر عبادت کی فرضیت کا اولین اور بنیادی مقصد اللہ رب العالمین سے بندہ ڈر جائے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادتوں کو فرض کیا۔ جو بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، ان تمام عبادتوں کا بنیادی اور اولین مقصد بندہ اللہ سے ڈرنے والا بن جائے، بندہ اللہ سے خوف کھانے والا بن جائے۔ قربانی جو ہم اور آپ کرتے ہیں، جو جانور ہم اللہ کے راہ میں قربان کرتے ہیں، اس قربانی کا بھی یہی مقصد ہے، کیا؟ کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، بندے کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ جو تم قربانی پیش کرتے ہو، اس قربانی کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اس قربانی کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، ولكن يناله التقوى منكم، لیکن جو چیز پہنچتی ہے وہ کیا ہے؟ دل کا تقوی ہے، اخلاص، خلوص، للہیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں جو ہے وہی اللہ رب العالمین کے یہاں پہنچتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کا بنیادی مقصد تقوی ہے۔ جو عبادت تقوی سے خالی ہوگا وہ عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ خوف اور رجا ہر عبادت میں شامل ہونی چاہیے۔ ہماری عبادت اگر خوف اور رجا سے الگ ہے تو یاد رکھیے ہماری عبادتیں قابل قبول نہیں۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، زکوٰۃ، حج، جو بھی عبادتیں ہیں تقوی سے خالی ہے، اللہ رب العالمین کی نعمتیں، ان کی نعمتوں سے امید سے خالی ہے، تو یاد رکھیے ہماری عبادتیں اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے، اہل ایمان کے لیے، متقین کے لیے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں کی امید بھی ہونی چاہیے۔ دونوں ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ڈرنا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پر گرفت کرے گا، یہ بھی ضروری ہے۔ اور وہیں پر یہ بھی ضروری ہے
کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کے بندے جہنم سے ڈریں بھی، جنت کی امید بھی رکھیں، یہ دونوں ہونی چاہیے۔ یہ جب دونوں چیزیں ہوں گی تب جا کر کے ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہو۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، جب تقوی تمام عبادتوں کا اولین اور بنیادی مقصد ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سنو، تقوی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے ان تمام حکموں پر عمل کیا جائے، ان تمام فرامین پر عمل کیا جائے، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ اوامر و نواہی، یہی پورا دین اسلام ہے۔ اوامر یعنی اللہ اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، نواہی اللہ اس کے رسول نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے اجتناب کرنا، اس سے رک جانے کا نام تقوی ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے پیارے انداز اور نرالے انداز میں تقوی کا معنی اور مفہوم کو سمجھایا ہے۔ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ ابی، تقوی کیا ہے؟ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر کانٹے دار راستے سے ہوا ہے؟ کبھی آپ جھاڑدار کانٹے دار درخت کے پاس سے آپ گزرے ہیں؟ تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا بارہا موقع ہوا ہے، کئی بار ایسے ہوا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اس راستے پر گزرنے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ کس طرح سے وہ راستہ عبور کرتے ہیں؟ کس طرح سے اس راستے کو کراس کرتے ہیں؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بہت ہی سنبھال کر کے، اپنے دامن کو سمیٹ کر کے، کہ کہیں ہمارے دامن کو کوئی کانٹا نہ پکڑ لے، کانٹے کے چپیٹ میں ہمارے دامن نہ آ جائے، اور پاؤں رکھنے سے پہلے اچھی طرح سے دیکھ کر کے ہم پاؤں رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے پاؤں میں کانٹا نہ چھپ جائے، بچ بچا کر کے، بہت ہی سنبھال کر کے ہم راستے کو عبور کرتے ہیں، راستے کو پار کرتے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، یہی تقوی ہے۔ تقوی اسی کا نام ہے کہ آدمی دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بچا کر کے چلے، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں پر عمل کر کے جو شخص زندگی گزارتا ہے تو ان کی زندگی تقوی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور جس کی زندگی، جو اپنی زندگی کو اپنے پاؤں اٹھاتا ہے اللہ کی نواہی میں، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں کا کام کر کے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو ان کی زندگی تقوی سے خالی ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دے کر کے ایک نرالے انداز میں تقوی کا معنی اور مفہوم کو سمجھایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقوی کی نصیحت ہر انسان کو کیا ہے، ہر امت کو کیا ہے، ہر نبی اور رسول کو کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بھی اور آپ سے پہلے جو نبی اور رسول آئے ان کو بھی، اور جو لوگ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے، ہم نے ان تمام لوگوں کو نصیحت کیا۔ کس بات کی؟ ان اتقوا اللہ، کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، یعنی تقوی کی نصیحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو، رسولوں کو اور تمام لوگوں کو کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پوری انسانیت کا یہ نام ہے کہ لوگوں اللہ رب العالمین سے ڈرو۔
اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے سینے میں پیدا کرو۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان تمام نبیوں نے، ان تمام رسولوں نے اپنے متبعین کو، اپنی امت کو، اپنے ماننے والے لوگوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ بلکہ توحید کی دعوت دینے کے بعد، توحید کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے لوگوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تقوی کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا۔ نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول اس کائنات کے، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں الا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت تمہارے دلوں میں کیوں نہیں ہے؟ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تقوی کی نصیحت کی۔ دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، نوح علیہ السلام کی بات کو نوٹ کر کے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اے دنیا کے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، ان اعبدوا اللہ، صرف ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرو، ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی ایک اللہ رب العالمین سے ڈرو، اسے ایک اللہ رب العالمین سے خوف کھاؤ، وَأَطِيعُونَ، اور میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو۔ تو نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دینے کے بعد کس بات کی نصیحت فرمائی؟ تقوی کی، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی۔ تمام نبیوں نے، تمام رسولوں نے ایسے ہی توحید کی دعوت دینے کے بعد لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، نصیحت فرمائی۔ ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بعض مواقع پر عمومی طور پر لوگوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے، اور بعض موقع پر خصوصی طور پر نام لے لے کر کے صحابہ کرام کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، بڑا مؤثر نصیحت فرمائی، ہمارے آنکھوں میں پانی آ گئی، آنسو آ گئی، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئی۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے یہ آپ کا آخری خطبہ ہے، یہ آپ کی آخری نصیحت ہے۔ ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی نصیحت فرماتے ہیں؟ ہمیں کچھ وصیت کیجئے، معلوم نہیں اس کے بعد آپ کچھ وصیت کریں گے یا نہیں، آپ رہیں گے یا نہیں، ہمیں نہیں معلوم، لگتا ہے آپ کی آخری نصیحت ہے، آپ ہمیں واعظ کیجئے، نصیحت کیجئے کچھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درخواست پر جو نصیحت فرمائی تھی، وہ نصیحت قابل نوٹ ہے۔ کن چیزوں کی نصیحت فرمائی؟ غور سے سنیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سب سے پہلی نصیحت، اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وإن عبدا حبشیا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود وفي روايته وكل ضلالة في النار۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کیا، صحابہ نے کہا لگتا ہے آپ کی آخری نصیحت ہے، آپ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے۔ سب سے پہلی نصیحت کا اوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں،
اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اختیار کرنے کی تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ دوسری نصیحت والسمع والطاعہ، یعنی اپنے امیر کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیتا ہوں۔ وَإِنْ عَبْدًا حَبْشِيًّا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام کیوں نہ ہو، یعنی ایک غلام آدمی بھی اگر کسی ملک کا امیر بن جائے، مومن ہے، مسلمان ہے، ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دیتا ہوں، ان کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی مخالفت نہ کرو۔ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تیسری نصیحت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا، دنیا میں بہت سارے اختلاف کو دیکھیں گے، مسائل میں اختلاف ہوگا، لوگوں میں اختلاف ہوگا، عقائد میں اختلاف ہوگا، بہت سارے اختلاف۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، ان قریب تم بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے وقت میں کیا کرو گے؟ مسائل میں اختلاف ہوگا، عقائد میں اختلاف ہوگا، لوگوں میں اختلاف ہوگا، دین اور مذہب میں اختلاف ہوگا، کیا کرو گے ایسے وقت میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول بتا دیا، قانون بتا دیا، کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے وقت میں لازم ہے، کمپلسری ہے، میری سنت کو لازم پکڑو، میری سنت کو تھام لو۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور خلفائے راشدین مہدیین جو ہیں، جو ہدایت یافتہ خلفائے راشدین ہیں، ان کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، یعنی نواجذ کے دانتوں سے مضبوطی سے اس کو پکڑو، چھوڑو نہیں۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، چوتھی نصیحت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین اور شریعت کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو۔ اسلام کے اندر، اسلام کا جو قانون ہے، جو دین ہے، جو شریعت ہے، جو اسلام ہے ہمارا، اس کے اندر نئی چیز ایجاد کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت و گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دین اور شریعت میں اللہ اس کے رسول نے جو بتا دیا ہے اسی کو مضبوطی سے تھام لو، خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لو، نئی نئی چیزیں ایجاد مت کرو، نئی نئی عبادتیں مت پیدا کرو۔ یہ چار نصیحتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، ان میں سب سے پہلی نصیحت اوصیکم بتقوی اللہ، اللہ سے میں تمہیں ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، اللہ سے خوف کھائے گا، اپنے امیر کی اتباع کرے گا۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا، کتاب و سنت کی اتباع اور پیروی کرے گا۔ جب بندہ اللہ رب العالمین سے ڈرے گا تو پھر وہ بدعات کو ایجاد کرنے سے اور بدعات پر عمل کرنے سے بھی ڈرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ سے ڈرنے کی نصیحت اور تلقین فرمائی صحابہ کرام کو۔ یہ عمومی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی نصیحت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات صحابہ کا نام لے لے کر کے تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ کبھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کبھی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر کے کہتے ہیں یا ابا ذر اتق اللہ حیثما کنت، یا ابا ہریرہ اتق اللہ حیثما کنت، یا معاذ بن جبل اتق اللہ حیثما کنت، نام لے لے کر کے کہ ابو ہریرہ اللہ رب العالمین سے ڈرو جہاں کہیں بھی رہو، اے معاذ تم جہاں کہیں رہو اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرنے کا حکم دیا۔ جہاں کہیں رہو، مسجد میں رہو اللہ کا ڈر ہونی چاہیے، آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں میں رہیں وہاں بھی اللہ کا ڈر آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے، آپ بازار میں ہیں
وہاں بھی اللہ کا ڈر ہونی چاہیے. آپ تجارت کر رہے ہیں, وہاں بھی اللہ کا ڈر. ہر جگہ حیثما کنت, جہاں کہیں بھی رہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے, ان تمام میں سب سے زیادہ ڈرنے والے, سب سے زیادہ خوف کھانے والے ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. 3 صحابی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتے ہیں ازواج مطہرات سے معلومات کرنے کے لیے, نبی کی بیویوں سے, امہات المؤمنین سے یہ معلومات کرنے کے لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عمل کیا ہوتا ہے. دن میں جو عمل کرتا ہے ہم دیکھتے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کون سا عمل کرتے ہیں ہم بھی جانیں, ہم بھی عمل کریں. 3 صحابی آتے ہیں, کہا اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عمل کیا ہے؟ بتایا گیا کہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے ہیں. صحابہ نے, تینوں صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کم سمجھا. حدیث کے الفاظ ہے کأنہم تخالوہا, حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی ہے, کأنہم تخالوہا, گویا کہ انہوں نے نبی کے اس عمل کو کم سمجھا جو امہات المومنین نے بتایا. رات کے اعمال کو ان تینوں صحابہ نے اس کو کم سمجھا. ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا, کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا. ایک دوسرے نے کہا کہ راتوں رات میں قیام کروں گا, کبھی سوؤں گا نہیں. ایک تیسرے نے کہا کہ میں زندگی بھر اللہ کی عبادتیں کرتا رہوں گا, نکاح نہیں کروں گا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے, آپ کو خبر دی گئی, بتایا گیا کہ 3 آدمی آئے تھے, ایسا ایسا کہہ کے گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو بلایا اور کہا کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہے. انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہاں ہم کہاں, آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے, پھر بھی آپ اتنی عبادت کرتے ہیں. ہم تو گناہوں میں ڈوبے ہیں, ہم تو گناہوں میں لت پت ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں, ہمیں اور بھی عبادت کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما واللہ لا اخشاکم للہ واتقاکم, کہ لوگوں خبردار, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے خوف کھانے والا, اللہ کی خشیت اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والا ہوں, میں تم میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں, سوتا بھی ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں, میں نے نکاح بھی کیا ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجمع عام میں, لوگوں کے مجمع میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اما واللہ لا اخشاکم للہ واتقاکم, کہ لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یہی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اکیلے میں جب جاتے ہیں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, اللہم آتی نفسی تقواہا وزکاہا, اے اللہ ہم تجھ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں, اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا تقوی پیدا کر دے, اپنا خوف, اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے. انت خیر من زکاہا, ہمارے دلوں کو پاک و صاف کر دے, تو سب سے بہترین پاک و صاف کرنے والا ہے. انت ولیہا و مولاہا, اللہ تو ہی ہمارے دلوں کا مالک ہے, تو ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف, اپنا ڈر, اپنا تقوی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں تنہائی میں, اللہم انی اسألک الہدی والتقی, کہ اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں, ہمیں ہدایت عطا فرما. تجھ سے تقوی کا سوال کرتا ہوں, اللہ اپنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے. یہ وہ نبی ہیں جو تنہائی میں یہ دعا کرتے ہیں. مجمع عام میں کیا کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے والا. لیکن تنہائی میں اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے تقوی کا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر پیدا فرما دے, اپنا خوف, اپنی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دے.
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ نے اپنے رعایا کو، اپنے لوگوں کو تقوی کی نصیحت فرمائی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کا سب سے پہلا خلیفہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اقتدار کو سنبھالنے والی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے متقی، بہت بڑے پرہیزگار، یہ جب بھی خطبہ دیتے اما بعد کہنے کے بعد کہتے فاوصیکم بتقوی اللہ، لوگوں میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بلایا اور کہا اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے رہو۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کو دیکھ کر کے شیطان اپنے راستے کو بدل لیتا ہے، وہ عمر جس کے دل کے اندر تقوی اور طہارت بھرا ہوا ہے، وہ عمر جس کی سوچ کے مطابق اللہ قرآن میں آیتیں نازل فرماتا ہے۔ اس عمر کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ لباس ہم اور آپ نے جو پہنا ہوا ہے، اگر اس لباس کے پہننے کے بعد ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا نہیں ہوئی، تو یاد رکھو مسلمانوں، اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس لباس میں تقوی نہیں ہے، جس لباس کے پہننے کے بعد اللہ کا ڈر پیدا نہ ہو، اس لباس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یاد رکھو سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم قد انزل علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، کہ بنی آدم، اے آدم کے اولاد، اے آدم کے بچے، ہم نے تمہارے لیے لباس کو نازل کیا ہے، جس لباس کے ذریعے سے تم اپنی شرمگاہوں کو چھپاتے ہو، جس لباس کے ذریعے سے تم زینت اختیار کرتے ہو، خوبصورت اختیار کرتے ہو۔ لیکن یاد رکھو وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ ایک بندہ نیا کپڑا پہنتا ہے، عمدہ کپڑا پہنتا ہے، لیکن دل تقوی سے خالی ہے، ان کا وہ لباس بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہیں پر ایک بندہ پھٹا پرانا کپڑا پہنتا ہے، پیوند لگا ہوا ہے، لیکن دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، تو ان کی لباس سب سے بہترین لباس ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو؟ کون سا بلال؟ وہ حبش کا رہنے والا غلام، معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں، کالے کلوٹے حبشی غلام ہے، کوئی اہمیت لوگوں میں نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ جنت کے اندر سنی ہے، جنت میں میرے آگے آگے تم چل رہے تھے، تمہارے چلنے کی آہٹ ہم نے جنت کے اندر سنی ہے، کون سا تم عمل کرتے ہو؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی بہت بھاری عمل نہیں کرتا ہوں، لیکن جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، شاید یہی وہ عمل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبولیت کا شرف حاصل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرما دیا۔ لوگوں میں کوئی مقام نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اللہ کے یہاں کتنا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں تمہارے چلنے کی آہٹ ہم نے سنی ہے۔ یہ مقام، یہ رفعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں دیا؟ تقوی کی بنیاد پر ایمان لایا، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر پیدا کیا، کسی کی پرواہ نہیں کی، جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں، اللہ کا ڈر، بس اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقام دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر
تمام صحابہ حرم میں موجود ہیں، خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ، جلیل القدر صحابہ، سب کی آرزو اور تمنا ہے کہ کاش جس کلمے کی بنیاد پر ہمیں مکے سے نکالا گیا، جس کلمے کی بنیاد پر ہمیں یہاں سے بھگایا گیا، ایک کاش وہ کلمہ آج ہمیں خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے بلند کرنے کا موقع مل جاتا۔ سارے صحابہ کی خواہش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این بلال، بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلال، جس کلمے کی بنیاد پر تمہیں مکے سے نکالا گیا، جس کلمے کی بنیاد پر تمہیں مکے کے گلیوں میں اور مکے کے وادیوں میں گھسیٹا گیا، جس کلمے کی بنیاد پر تپتی ہوئی ریت میں تمہیں لٹایا گیا، جس کلمے کی بنیاد پر بھاری چٹان تمہارے سینے پہ رکھا گیا، آج اس کلمے کو خانہ کعبہ کے چھت پر چڑھ کر کے بلند کرو، اور یاد رکھو آج کے بعد یہ کلمہ خانہ کعبہ کے چھت سے بلند کرنے کا موقع کسی اور کو نہیں ملے گا۔ یہ مقام، یہ رفعت، یہ عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن کو دیا؟ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حبش کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام، ماحول معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے نزدیک ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ باعزت مقام اور رفعت والا، مرتبے والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں تقوی سب سے زیادہ ہے، اللہ کا خوف سب سے زیادہ ہے، وہی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ جب اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے، تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور اتنے فائدے ہیں، قرآن کریم کے اندر کتنی آیتیں بھری پڑی ہے، اس کے ثمرات، اس کے فائدے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ یقیناً اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی بشارت ہے، آخرت میں بھی بشارت ہے۔ بہت ساری آیتیں ہیں، حدیثیں موجود ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کا مقام ہے، اللہ رب العالمین کے یہاں خوشخبریاں ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں ایسی جنتیں اس کے لیے ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، جس کے دل و دماغ نے سوچا نہیں، ایسی نعمتیں اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ امین اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔